حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت فرمائی تھی کہ جب کبھی تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو اس حالت میں اس سے بات کرو کہ تمہارا چہرہ مسکراہٹ سے کھل رہا ہو، اس لیے کہ یہ بھی نیکی کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، اس پر بھی انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خاص صحابہ اکرام میں سے ہیں، جن کو اس امت کا یوسف کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بڑے حسین و جمیل تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر میری پہلی نگاہ پڑی ہے تو کبھی یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی ملاقات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی دین کی طرف آئے تو بالکل خشک مزاج ہو جائے، اس کے اندر کھردرا پن پایا جائے، اس کے چہرے پر ہنسی کے آثار نہ ہوں، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، بس سوچتے ہیں کسی غم میں مشغول ہیں، بس ہر وقت غم اور فکر لیے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو امت کا غم ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو آخرت کی فکر ہو سکتی ہے؟ وہ نبی جو دن میں 100 بار استغفار کرتا تھا، جو ہر وقت اللہ سے رجوع رہتا تھا، اس کے حالات تو یہ ہیں کہ جب اپنے کسی بھائی سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اس سنت کے خلاف ہم لوگ چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مال کے اعتبار سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بہت بڑے کنجوس اور بخیل اس سے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ حالانکہ یہ بہت آسان نیکی ہے، جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو ہنستے ہوئے ملو، مسکراتے ہوئے ملو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے، اور جب تم نے اس کا دل خوش کر دیا تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہو گیا اور یہ صدقہ لکھا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ملتے تھے لوگوں سے تو مسکرا کر ملتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مرتبہ مزاحاً فرمایا کہ اے دو کان والے۔ آپ سوچیں، دو کان تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، آپ لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملتے تھے، خوش مزاجی سے ملتے تھے، ایک دم دل آپ کا کھلا ہوا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان رہا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہم سے جو ہے مزاح فرماتے تھے، مذاق فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب ملتے تو فرماتے کہ اے عمیر، تمہارا نغیر کیا ہوا؟ اے عمیر، تمہارا نغیر کہاں گیا؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو ابو عمیر تھے، وہ ایک بلبل پکڑے ہوئے تھے، جو کتاب الحیوان میں لکھا ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو یہ لکھا ہے کہ اس بچے کی کنیت اسی جانور کی وجہ سے پڑ گئی تھی، اور فرماتے بلبل تھا۔ خیر، تو وہ پالے ہوئے تھے، اس سے کھیلا کرتے تھے، لیکن وہ بلبل مر گیا تو وہ اس کی وجہ سے بڑے رنجیدہ بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسانے کے لیے، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے فرماتے تھے کہ یا ابو عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہارا جو ہے وہ نغیر کیا ہوا، یعنی وہ بلبل کیا ہوا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مذاق بھی فرما لیتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں، مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ یعنی منشا یہ ہے کہ آدمی کو مذاق تو کرنا چاہیے، لیکن ایسا مذاق نہ کرے، ایسے کسی کے ساتھ دل لگی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہونے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی سواری کا جانور مجھے عطا فرما دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹنی کا بچہ تم کو دیں گے۔ سائل نے عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ حالانکہ سائل یہ سمجھ رہا تھا کوئی چھوٹا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، حالانکہ وہ تو سواری کے لیے چاہ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر فرمایا کہ ہر اونٹ جو ہے کوئی بھی ہو وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا تو بچہ ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاجی، آپ چاہتے تھے کہ ایک دوسرے سے دل ملے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ سناتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جنگل کے رہنے والے تھے جن کا نام ظاہر تھا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جنگلات کے سامان ہدایہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، سبزی ترکاری وغیرہ جو بھی تھا اس وقت ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ مدینہ منورہ سے واپس جانے کا ارادہ کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے سامان، شہر کی جو سامان ہوتے ان کو خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہمارا جنگل ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے یہ جنگل کی چیزیں ہم کو لا کر دیتے، ہم شہر کی چیزیں ان کو لا کے دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خصوصی تعلق تھا۔ ظاہر خود بدشکل بھی تھے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ کھڑے ہوئے وہ اپنا کوئی سامان فروخت کر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے ان کی جو ہے ایسے کولی دبا لیا، بالکل پیچھے سے ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہاتھ ڈال کر ان کو پکڑ لیے اور ان کی کولی ایسی بھری ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ارے کون ہے، مجھے چھوڑ دے، لیکن جب کن اکھیوں وغیرہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو اپنی کمر کو بڑے اہتمام کے ساتھ پیچھے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ملانے لگے کہ جتنی دیر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سینہ اور ہماری پیٹھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے تلبس رہے گا اس کا تو ہزار نعمتوں، ہزار لذتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس غلام کو خریدے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے فروخت فرما دیں گے تو گھاٹے کا اور کم قیمت پائیں گے، یہ کھوٹا سودا ہوگا اور کم قیمت آپ پائیں گے، چونکہ بدشکل تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نزدیک تم تو کھوٹے نہیں ہو بلکہ بہت بڑی قیمت والے ہو۔ آپ سمجھیں کہ تم قیمت والے ہو، بیش قیمت والے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیوں مزاح فرمایا؟ اس وجہ سے کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے غلام نہ تھے، آزاد تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بطور فرض اور تشبیہ کے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اپنے سے چمکا کر ان کے ساتھ ایک مزاح کر رہے تھے، دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، دل لگی کرنا اور دل لگی کے اندر کسی کے دل آزاری نہ ہو، اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ ایسا مذاق کیا جائے کہ لوگ جو ہے دل اندر کڑ رہے ہوں، آپ کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں، آپ کے منصب کی وجہ سے، آپ کے عہدے کی وجہ سے، آپ کے بڑکپنے کی وجہ سے، آپ کے پیسے کی وجہ سے، تو اس کو تکلیف نہ دیا جائے۔ اور یہ جب ہی ہوتا ہے جب ہم کسی کے جو ہے مذاق اڑائیں گے تو دل میں ہمارے استہزاء ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے۔ یہ نہایت گھٹیا چیز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ کسی سے جو ہے خندہ پیشانی سے ملے، جب اس کو جو ہے اس سے مزاح کرے تو صرف مقصود یہ ہو کہ اس سے دل لگی کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ یہ شخص جو ہے ہم سے مانوس ہو جائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے میرے بھائیوں کہ آپس میں دل ملا ہوا ہونا چاہیے۔ آج اس کے بالمقابل ہو گیا، دل ہمارے ملے ہوئے نہیں، ہنس تو رہے ہیں پر دل ملے ہوئے نہیں ہیں۔
بریانی قورمہ تو ساتھ بیٹھ کے کھایا جا رہا ہے لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہے۔ بریانی قورمہ کھلانے کے بعد جب وہ جاتا ہے تو اس پہ تبصرے کیے جاتے ہیں کہ یہ شخص بڑا کمینہ انسان ہے، یہ بڑا ذلیل اور رذیل آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کہہ کر اپنی نیکیوں کو ہم گھاٹے کے اندر ڈال رہے ہیں، خسارے کے اندر ہم جا رہے ہیں، خسارے کا سودا ہم کر رہے ہیں۔ بلکہ جس کو بھی عزت دے، دل سے عزت دے، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جو ہے ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اللہ میرا دیکھ رہا ہے، کوئی بھی ہمارے دل کو تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے دیکھنے کی فکر ہو جائے گی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کبھی کسی انسان کو کوئی ذلیل نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کو جو ہے عظمت اس کے دل کے اندر بیٹھے گی۔ آج اس کے برعکس معاملہ ہوتا جا رہا ہے، کسی کی عزت بھی ہو رہی ہے، اس کو چائے بھی پلایا جا رہا ہے، کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے جانے کے بعد اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، یہ آدمی فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ میرے بھائیو، ہم سوچیں، ہمارے دلوں کے بھید کو تو اللہ جاننے والے ہیں۔ اللہ انہو علیم بذات الصدور، اللہ فرمائے تمہارے دلوں کی باتوں کو تو ہم جانتے ہیں، تم اس کو چھپا نہیں سکتے، تم بناوٹ نہیں بنا سکتے، اللہ جان رہا ہے۔ تو جو کام ہم کریں اللہ کے لیے کریں کہ میرا پروردگار خوش ہو جائے۔ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہر ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ہمیں نہ سمجھے کہ دنیا میں رہ کر اپنی چالاکیوں سے، اپنے جو ہے چالاکیوں سے، اپنے ہنر کے ذریعے سے ہم جب جس کو چاہیں کسی کو ذلیل کر دیں، ہم جب چاہیں کسی کی عزت کا پامال کر دیں۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، بلکہ ہم اس سے عزت سے ملیں۔ ایسا نہیں کہ ہم دور سے آتے ہوئے اس شخص کو دیکھیں اور دل میں بلکہ زبان ہی سے اس کے خلاف جملے کسنے لگیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا سابقہ پڑا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، وہاں گئے تو دیکھا کہ ارے آئیے حضرت تشریف لا رہے ہیں، آئیے بیٹھیے، ارے فلاں صاحب آ رہے ہیں، بیٹھیے۔ بس وہ دور سے دیکھا کہ ارے یہ کہاں چلا آ رہا ہے، یہ تو بڑا ذلیل آدمی ہے یار۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، چپ سے آنے دو۔ آ گئے، ارے بھائی چائے پلائیے، بڑی دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اب اس کو گلے بھی لگا رہے ہیں، دل بھی ملا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ سب کیا مکاریاں ہیں، کیا عیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے سامنے اس کی گواہی دینا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس کے اوپر جو دل اپنا گندا کیا تھا اس پہ حساب لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں، سخت بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری نصیحت فرمائی تھی، وہ نصیحت یہ تھی کہ اپنے بھائی سے جب بھی ملاقات کرو تو جو ہے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا چاہیے، اور اس مسکراہٹ کے چہرے میں دل سے خوشی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کے جو ہے کوئی مذاق اڑایا جائے، اس طریقے سے ملے، بلکہ اس طریقے سے ملنا چاہیے دل سے عظمت اس کی ہو رہی ہو، اور ہاتھ سے بھی عظمت ہو، زبان سے بھی عظمت ہو، اس کو گلے لگایا جائے، اس سے دل ملائی جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمایا۔